السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ محترم سامعین، آج کے درس کا موضوع ہے وہ کام جس کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں جن کام کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا، جان بوجھ کر کچھ بھی کھا لینے سے پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1896۔ حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری سے، مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی۔ اس نے کھانا میرے لیے چھوڑا ہے، اس نے پینا میرے لیے چھوڑا ہے، اس نے شہوت میرے لیے چھوڑی ہے۔ الصیام لی وانا اجزی بہ، اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور میں اس کا بدلہ بھی اسے دوں گا۔ والحسنۃ بعشر امثالها، اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کے اعمال کے کرنے سے 10 گنا تک اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزے میں کھانا چھوڑا جاتا ہے، پینا چھوڑا جاتا ہے، شہوت چھوڑی جاتی ہے، اور جو آدمی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھا لے پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر غلطی سے اس نے کھا لیا ہے، غلطی سے اس نے پی لیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی کو احساس نہیں ہے، آیا گرمی لگ رہی ہے، فریج کھولی پانی پی لیا۔ ہمارے ایک دوست افطاری کے لیے سیب کاٹ رہے تھے، سیب کاٹ رہے ہیں، 2-3 پیس انہوں نے کھا لی، اور تو یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو جان بوجھ کر اگر کوئی کھا پی لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن غلطی سے کھا لیا، بھول گیا، معلوم نہیں، غلطی سے کچھ کھا لیا، غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں، انجان میں اگر کچھ کھا لیا بھول کر کے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1933، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا نسی فاکل فلیتم صومہ، جو آدمی بھولے سے کچھ کھا لے اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے۔ ایسا نہیں کسی آدمی نے جان بوجھ کے کچھ کھا لیا اور وہ یہ سوچے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، نہیں، اگر کچھ آپ نے کھا لیا ہے بھول کر کے تو آپ روزہ مت توڑیے، اپنا روزہ پورا کیجیے۔ فإنما أطعمه الله وسقاه، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پلایا ہے۔ تو جان بوجھ کر اگر کچھ کھا پی لیتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میں الفاظ پھر دہرا رہا ہوں، جان بوجھ کر کچھ بھی کھا لینے یا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن بھول کر کے اگر کچھ کھا لیا ہے، بھول کر کے اگر کچھ پی لیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک چیز اور ہے، آپ بھول کر کے پانی پی رہے ہیں، آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ روزے سے ہیں، اور تھوڑا سا پانی پیا اور فوراً خیال آیا کہ ہم روزے سے ہیں، تو آپ وہیں پر پانی چھوڑ دیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا پی لیا اب تھوڑا سا اور پی لیں۔ اگر آپ کو یاد آنے کے بعد بھی اگر آپ پیتے رہے تب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے یاد آ گیا فوراً اس کو چھوڑ دیجیے۔ تو میں پھر دہرا دیتا ہوں، جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، جان بوجھ کر قے کرنے سے، الٹی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2380، 2380۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ذرعہ قیء وہو صائم فلیس علیہ قضاء، جس نے غیر ارادی طور پہ، جس کی قے ہو گئی، جان بوجھ کر نہیں، غیر ارادی طور پہ کسی کو اگر الٹی آ گئی، فطری طور پہ کسی کو الٹی آ گئی، فلیس علیہ قضاء، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس روزے کی قضا نہیں کرے گا، یعنی وہ روزہ اس کا فاسد نہیں ہوگا،
وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر قے کی تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اگر اپنے آپ قے ہو گئی، اپنے آپ الٹی ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی قے کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی طاقت کے لیے انجیکشن لگواتا ہے، طاقت کے لیے اگر گلوکوز وغیرہ کی بوتل چڑھواتا ہے، اسی طریقے سے اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا اس نے، تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر بعد میں وہ اسلام لے کر کے آئے گا تو اس روزے کی قضا اس کو کرنا پڑے گی۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ، بلڈ ڈونیٹ، روزے کی حالت میں خون دینا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر روزے کی حالت میں آپ اپنی باڈی سے اتنا خون نکلوا رہے ہیں کہ آپ بدحواس ہو جا رہے ہیں، آپ بے ہوش ہو جا رہے ہیں، تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ ہاں اتنا نکلوا سکتے ہیں کہ آپ کے روزے پر کوئی اثر نہ پڑے۔ اگر آپ کے روزے پر اثر پڑ رہا ہے، یاد رکھیے، تو ایسی صورت میں باڈی سے خون نکلوانا جائز نہیں ہے، لیکن اتنا نکلوا رہے ہیں کہ آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور، جان بوجھ کر اگر کوئی اپنی منی نکال رہا ہے، اپنا ویریہ نکال رہا ہے جان بوجھ کر، تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک کتاب ہے امام ابن قدامہ کی المغنی، وہ اس کے اندر لکھتے ہیں وَلَوْ اسْتِمْنَا بِيَدِي فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا، اگر کسی آدمی نے استمنا بالید کیا، یعنی اپنے ہاتھ کے ذریعے، کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ غلط کام کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کے ذریعے منی نکالی، تو انہوں نے کہا یہ کام حرام ہے۔ فَإِنْ أَنزَلَ فَسَدَ صَوْمًا، اور اپنے ہاتھ سے استمنا کرتے ہوئے جب چیز اس میں سے زائل ہو جائے، یعنی منی نکل جائے شرمگاہ سے، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب تک منی نہیں نکل رہی ہے تب تک روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جیسے منی نکل جائے گی فوراً روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، طاقت کے لیے انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مرتد ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اتنا خون نکلوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ آدمی بدحواس ہو جائے، اور جان بوجھ کر منی نکالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کچھ مسائل ہیں جو خصوصی طور پہ خواتین کے لیے ہیں اور شادی شدہ لوگوں کے لیے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں، یعنی پارٹ 2 میں کل انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔